اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط مستقیم چینل کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا میزبان قاری محمد عرفان قادری نقشبندی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ دعا گو ہوں اللہ کریم تمام سامعین کو، ناظرین کو اللہ خیر و برکات سے مالا مال فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ میں نے عرض کرنا ہے کہ انسان کو پرکھنے کا معیار کیا ہے۔ جو ہمیں ہمارے اسلاف نے بتایا ہے وہ میں عرض کرتا ہوں کہ انسان کو کیسے پرکھا جائے۔ آخر انسان زندگی میں رہتے ہوئے کسی کے ساتھ جو ہے وہ وقت گزارتا ہے، ہمسایوں کے ساتھ، کسی کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے، کسی کے ساتھ رشتہ قائم کرتا ہے، تو ہمیں جو ہے یہ معلوم ہو کہ انسان کو ہم نے پرکھنا ہے تو چند ایک باتیں، تین باتیں جو میں نے عرض کرنی ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام آپ سے منقول ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ بیٹے، تین شخص جو ہیں تین موقعوں پر پرکھے جاتے ہیں، کہ تین بندے تین موقعوں پر پرکھے جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نمبر ایک، حلیم و بردبار بندہ جو ہے وہ غصہ کے وقت اس کو پرکھا جائے، اور نمبر دو، آپ فرماتے ہیں کہ جو بہادر بندہ ہے اس کو لڑائی کے وقت جو ہے وہ پرکھا جائے، لڑائی کے ویلے، اور بھائی جو ہے اس کو احتجاج کے وقت یعنی محتاجی کے وقت جو ہے اس کو پرکھا جائے کہ وہ محتاجی کے ویلے آپ کے ساتھ جو ہے کتنا آپ کا ساتھ دیتا ہے، کتنی محبت فرماتا ہے۔ تو یہ جو ہے تین باتیں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو بتائیں کہ بیٹا، تین بندے تین موقعوں پر پرکھے جاتے ہیں۔ اور ایک میں یہاں پہ بات عرض کرتا ہوں، کہتے ہیں کہ ایک تابعی بزرگ تھے، تو ایک آدمی نے ان کے سامنے ان کی تعریف کی تو آپ کہنے لگے، اے اللہ کے بندے، تو نے میری تعریف جو ہے کس وجہ سے کی ہے، کس وجہ سے تو میری تعریف کر رہا ہے؟ تو اب جو ہے آپ نے فرمایا کہ کیا تو جو ہے میری تعریف کر رہا ہے، کیا تو نے میرے ساتھ جو ہے سفر کیا ہے، اور سفر کی حالت میں تو نے میرا تجربہ کیا ہے؟ اور اگر تو نے میرے ساتھ سفر کیا ہے، میرا تجربہ کیا ہے، تو کیا تو نے مجھے سفر کے اندر اچھے اخلاق والا پایا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تو جو ہے، کیا تو نے میرے پاس کوئی امانت رکھی ہے، اور امانت رکھ کے تو نے میرا تجربہ کیا ہے کہ میں نے جو ہے اس میں کوئی خیانت تو نہیں کی، تو نے مجھے امین پایا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے ایسا بھی تجربہ نہیں کیا آپ کا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تو نے مجھے جو ہے وہ غصے کی حالت میں بردبار پایا ہے؟ غصے کی حالت میں تو نے مجھے جو ہے وہ حلیم و بردبار پایا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ نہیں۔ تو آپ فرمانے لگے کہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ کسی شخص کو جو ہے وہ دوسرے کی تعریف اس وقت تک زیبا نہیں ہے کہ جب تک وہ ان تین باتوں میں جو ہے اس کو پرکھ نہ لے۔ جب تک تین باتوں میں پرکھ نہ لے تو اس وقت تک اس کو یہ زیبا نہیں کہ وہ تعریف جو ہے وہ کسی دوسرے بندے کی کرے۔ تو اب دیکھیں، ہمارے بزرگوں نے ہمیں جو ہے یہ بتایا کیا کہ ہم نے جو ہے وہ غصے کے ویلے بندے کو دیکھنا ہے کہ یہ حلیم و بردبار ہے۔ غصے کے ویلے ایسی باتیں جو اپنی زبان سے تو نہیں نکالتا کہ جو انسان کو جو ہے وہ توڑ دینے والی باتیں ہیں، جو انسان کو جو ہے وہ تکلیف دینے والی باتیں ہیں۔ کیا وہاں پہ بھی غصے کی حالت میں بھی وہ حلیمی و بردباری والا کام کر رہا ہے؟ اور بہادر بندہ جو ہے وہ لڑائی کے ویلے کہ وہ کتنا کو بہادر ہے، اس کے اندر برداشت کتنی ہے۔ یہ نہیں کہ وہ چھوٹی سی بات پہ جب لڑائی ہو گئی تو وہ جو ہے وہ اپنی زبان سے جو مرضی نکال دے، اپنے ہاتھ سے جس طرح مرضی تکلیف دے دے۔ اور تیسرا، بھائی جو ہے وہ انسان محتاج ہو تو بھائی اس وقت اگر بندے کا ساتھ جو ہے وہ دیتا ہے، اور وہ اپنی جو ہے وہ جانی و مالی پرواہ نہیں کرتا، وہ آپ کے ساتھ ہے، تو پھر سمجھ لیں کہ وہ آپ کے ساتھ دل کے ساتھ جو ہے وہ محبت کرتا ہے۔
وہ جو ہے وہ اچھا انسان ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو یہ 3 باتیں ہمارے بزرگوں سے ہمیں حاصل ہوئیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے جب کسی کے ساتھ دیکھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا جب سفر کرو تو اپنا اچھا ساتھی جو ہے وہ تلاش کرو، اور سرکار نے فرمایا کہ جب تم گھر خریدنے لگو تو اچھا ہمسایہ جو ہے وہ ڈھونڈ لو، دیکھ لو کہ یہ تمہارا ہمسایہ جو ہے وہ اچھا ہے کہ نہیں ہے۔ تو اب ہمیں جو ہے یہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان اقدس سے جو نکلے فرمانے ذیشان، اس کو جب ہم دیکھیں گے تو یقیناً ہمارے لیے جو ہے وہ امن و سکون ہی ہوگا، اور ہم جو ہے وہ اپنے لیے بھی اور دوسرے کے لیے بھی جو ہے وہ راحت و سکون کا سبب بنے گے۔ اپنے اندر بھی یہ خاصے پیدا کریں، اور اپنے احباب جو ہیں پیار محبت والے جو ہیں ان کو بھی سنوارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور یہ باتیں جو ہیں یہ اپنے دوست تک جو ہے وہ ضرور پہنچا دیا کریں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ نے ایک شیئر جو ہے وہ کرنا ہے، اور اگر آپ کے گروپ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ جو دوست ہیں ان تک اگر صحیح باتیں جو ہیں وہ اسلام کی پہنچ جائیں، بزرگوں کا کوئی جو ہے وہ قول پہنچ جائے، تو اس سے جو ہے وہ بہت بڑا فائدہ ہوگا، کیونکہ جس بندے کی وجہ سے کوئی دوسرا بندہ نیکی کرتا ہے تو نیکی کی وجہ سے اس کرنے والے کو بھی اللہ ثواب عطا فرماتا ہے، اور یہ جو نیکی کو آگے پہنچانے والا ہے اس کو بھی اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو ثواب کی نیت سے پتہ نہیں کون سی نیکی جو ہے وہ قیامت والے دن کام آ جائے، تو آپ ثواب کی نیت سے یہ آگے شیئر کرتے جایا کریں۔ ہم بھی ثواب کی نیت سے جو ہے یہ عرض کرتے ہیں، دوست احباب تک یہ بات پہنچاتے ہیں، کیونکہ پہنچانے کا ذریعہ جو ہے وہ یہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق، حضور کے دین کے مطابق چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔